السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین کرام، سامعین باوقار، رمضان المبارک کا یہ 9واں دن اور 9واں درس ہے، جو پچھلے 2 درسوں کا تکملہ ہے، جن کا تعلق روزہ کے مقاصد اور فوائد سے تھا۔ یہ روزہ کے مقاصد اور فوائد کی تیسری اور آخری قسط ہے۔ محترم سامعین کرام، روزہ کے طبی فوائد۔ جسمانی بیماریوں میں روزہ بہترین علاج کے طور پر موجود ہے۔ مالک کائنات نے روزہ میں بہت ساری فطری خوبیاں رکھی ہیں۔ ایک مثال سے بات کو سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کوئی مشین بناتا ہے تو ساتھ میں بہت سارے اصول و ضوابط بناتا ہے، اس کی حرکت پر اور کام پر گہرائی سے نظر ڈالتا ہے، اس کی سروس کا بہترین شیڈول بناتا ہے کہ کیسے اور کس وقت میں سروس کرنا ضروری ہوگا۔ اگر بنائے گئے اصول کی بنیاد پر مشین کام کرے گی اور مشین سے اس کی سروس کے مطابق کام لیا جائے تو مشین آسانی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اور اس کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے تمام مخلوق کے حقیقی مالک ہیں، اسی لیے بہت زیادہ رحم کرنے والے مالک حقیقی اللہ رب العزت نے انسانوں کے نظام زندگی کو بہتر اور پرسکون بنانے کے لیے عبادات کی شکل میں ایسے اعمال کرنے کا حکم دیا جنہیں انجام دینے کے بعد بندے مومن زندگی کے اعلیٰ مقام تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ قدرت نے بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے روزہ میں شفا رکھا ہے۔ ذرا غور کریں سامعین کرام، کوئی جاندار جب فطری طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو کھانا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا کھانا چھوڑ دینا بیماری سے صحت مندی کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ روزہ میں بھی بہت سارے طبی فوائد موجود ہیں۔ جدید دور میں روزہ پر بہت سارے سائنسداں اور طبی ماہرین کی بہت ساری تحقیقات موجود ہیں۔ یہاں ان میں سے چند طبی معلومات کو نقل کیا جا رہا ہے، آپ تمام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے، روزہ رہنے سے پیٹ سے جڑی ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک شخص جب روزہ رکھتا ہے تو اگر اس کے پیٹ میں کسی طرح کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے سے اس کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ اطباء کہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، دل کی بیماریاں بھی روزہ رہنے سے دور ہوتی ہیں۔ تیسرا فائدہ، جوڑوں کے درد میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا فائدہ، مہلک قسم کی بیماریاں اور سرطان میں بھی روزہ فائدہ مند ہے۔ ایسے ہی ذیابیطس، گردوں اور جگر کی بیماریوں میں روزہ فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد کاہلی، سستی اور جسم کی کمزوری کو بھی روزہ دور کرتا ہے۔ ایسے ہی اعصابی نظام اور ذہنی دماغی بیماریوں کا روزہ کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ موٹاپے کے شکار ہیں تو روزہ آپ کے لیے بہترین عمل ہو سکتا ہے۔ روزہ کے یہ وہ فوائد ہیں جنہیں عام طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ اور کون سے امور اللہ تعالیٰ کو اس عبادت سے مطلوب ہیں، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ مذکورہ فوائد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اطاعت و بندگی کے جذبے سے رضائے الہی کے حصول کے لیے روزہ رکھیں، اپنے اندر خشیت الہی، پرہیزگاری کی نشانی پیدا کریں، اور ساتھ ہی رب قدیر سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے اور روزہ کے جملہ فوائد سے ہمیں بہرہ اور بہرہ مند بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔